مسئلہ کہ بد مذہب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بد مذہب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے پیچھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیونکہ اس کی بد مذہبی کفر تک پہنچی ہوئی تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور غیر مسلم کافر کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، دوسرا وہ بد مذہب ہے کہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی ہوئی تو وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اگر پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، لہذا اس کو امام نہیں بنانا چاہیے کیونکہ وہ گمراہ آدمی ہے، اور گمراہ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ کل صلاۃ ادیت ما کراہت التحریمۃ تجب اعادتها، کہ ہر وہ نماز جس کو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ بحر الرائق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ فرمایا کہ تقدیم ہو، اس کو مقدم کرنا، آگے کرنا اور امام بنانا جو ہے یہ اس کی تعظیم ہے، جبکہ اس کی توہین اور اہانت اور ذلت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جلد 6 اور صفحہ نمبر 439 پر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بدعت بد مذہبی حد کفر تک نہ ہو، خواہ وہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد ہو، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر حد کفر تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس کی اقتدا اصلاً صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ بد مذہب کے پیچھے اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے تو اس کے پیچھے تو بالکل ہوتی نہیں ہے، اور جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں ہے تو بد مذہب تو ضرور ہے، لہٰذا وہ گمراہ ہوگا، اور گمراہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور بد مذہبوں کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔